وہ افق پر اڑتے پرندوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کاش وہ اڑ ہی نہیں تو کم از کم اپنے پاؤں پر ہی چل سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی اداسی ہے جس میں وہ کسی کو حصے دار بھی نہیں بنانا چاہتا، اور بیتے دنوں کی یادیں ہی اب اس کا کل سرمایہ حیات ہیں۔ ماں باپ نے اسے صلاح الدین کا نام دیا تھا، اس کے دوست اور دنیا والے اسے اسی نام سے پہچانتے تھے، مگر آج وہ گمنام ہے۔ گریجویشن کے فوراً بعد ہی مجھے ٹیوبرکلوسس اسٹارٹ ہو گیا تھا، اور اسی درمیان پھر وہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد ڈاکٹرز کی نیگلیجنسی کے باعث ان سے ڈائگنوز نہیں ہو پایا، اور میرا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گیا۔ میری بیماری کی وجہ سے میرے فادر پہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوا ہے، اور وہ 4 ٹائم پیرالائسس کے علاوہ 2 ٹائمز ان کا ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، اور اس وجہ سے ان کی فزیکل اینڈ مینٹل کنڈیشن بہت خراب ہو چکی ہے۔ وہ صحیح سے چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے ہیں۔ صلاح الدین کی ماں اپنے بیمار بیٹے، ذہنی اور جسمانی طور پر پسماندہ شوہر اور 2 بیٹیوں کو سنبھالتی ہے۔ 2 بیماروں کے لیے ایک ویل چیئر موجود ہے، اس کو بھی زینے کی وجہ سے استعمال کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے ایک دوست نے یہ فلیٹ اس خاندان کو دے رکھا ہے، جس کا کرایہ ادا کرنے کی سکت اس خاندان میں نہیں ہے۔ 15 سال سے میں اس کمرے میں سمجھنے قید کی طرح، قیدی کی طرح بیٹھا ہوں میں 15 سال سے اس کمرے میں۔ مجھے نہیں پتا صبح کب ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا شام کب ہوتی ہے۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں مجھے صبح ہو رہی ہوتی ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں مجھے شام ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کب صبح ہے کب شام ہے۔ یہ خاندان ہر صبح اس امید پر جاگتا ہے کہ آج صلاح الدین کی بیماری کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی مسیحا ضرور ملے گا۔ پاکستان کے ہر چینلز پہ، ہر فورم پہ ہیلپ کے لیے اپلائی کیا، ای میلز کیے، لیکن کسی نے بھی میری میلز کا رپلائی نہیں دیا۔ 1 ہفتے پہلے میں نے الخیر فاؤنڈیشن میں ای میل کیا، وہاں سے امام صاحب نے میری میل کا فوراً رپلائی دیا، اور لاہور سے اپنا نمائندہ کراچی بھیجا۔ وہ مجھ سے مل کے گئے، میری فائل، وہ میڈیکل فائل، میڈیکل ہسٹری سب وہ لے کے گئے، اور اس کو دیکھنے کے بعد امام صاحب نے فوراً مجھے رپلائی دیا، اور ان کے توسط سے آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اپیل کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ میری مدد کریں۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ کچھ کرے۔ اس کے ابو اتنا بیمار ہے، اس کے ابو چل نہیں سکتے ہیں، اس کے ابو کی کیفیت ان سے زیادہ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، میں ٹھیک ہو جاؤں تو اپنے ابو کا علاج کراؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں تو اپنی بہنوں کے لیے کچھ کروں، بہنوں کی شادی کروں اپنے ہاتھوں سے۔ وہ چاہتا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا۔ میں چاہتی ہوں یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ چل پھر نہیں سکتا، اس کے باوجود ہمارا خیال کرتا ہے، سب کی فکر ہے اسے۔ آپ لوگ میری مدد کریں، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ صلاح الدین کا باپ اس کی بیماری اور اپنے ایک اور بیٹی کی نافرمانی کے سبب قوت گویائی سے محروم ہو گیا ہے، مگر جو درد کا طوفان اس کے دل و دماغ میں اٹھتا ہوگا، اس کی جھلک اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے۔ صلاح الدین اپنی بیماری سے مایوس نہیں ہوا، اور اپنے علاج کے لیے اس نے دنیا بھر کے مسیحاؤں سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کیا۔ صلاح الدین اس بیماری کی حالت میں بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ ہوپ ہاسپٹل فرام اسٹیم سیلز اینڈ کینسر ریسرچ سینٹرز جو ہے چائنا نے مجھے آفر کی ہے کہ ان کے پاس اس کا علاج موجود ہے، وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، جس کی ریکوری 80 to 90% پاسبل ہے۔ اس کے علاج کی جو ڈیوریشن ہے وہ 21 days ہے، اور اس کا ٹوٹل کاسٹ $27,000 ہے، جو کافی ایکسپینسو علاج ہے میرے لیے۔ میں اکیلا اس کو نہیں کروا سکتا، کبھی بھی نہیں کروا سکتا، انٹل اینڈ انلیس الخیر فاؤنڈیشن کے توسط سے آپ میری ہیلپ کریں، آپ میری مدد کریں، جبھی ممکن ہے میرے لیے کہ میں اس علاج کو کروا سکوں اور دوبارہ سے صحت مند زندگی گزار سکوں۔ صلاح الدین کے لیے یہ صرف 25 لاکھ روپے نہیں
بلکہ اس کی زندگی، اس کے خواب اور ماں باپ، بہن بھائیوں اور بہتر زندگی کی ضمانت ہے۔ صلاح الدین کو اللہ اور اس کے بندوں سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ صلاح الدین کا پیغام امید ہے، اور اس امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔